جناب سیدہ سے، مردوں میں جناب امیر سے، بیویوں میں جناب سیدہ سے، اور بچوں میں تو سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا پیغمبر کبھی کاندھوں پہ سوار ہوا، کبھی آغوش میں لے کے چومتے اور بار بار دہراتے ہیں اللہم انی احبہما، پروردگار مجھے حسن و حسین سے بڑی محبت ہے، فاحب من احبہما، تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر۔ بس بھئی سفر کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن روایت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اسی پہ اکتفا کروں گا، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت فرماتے ہیں روز قیامت ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں نگاہیں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ یہاں سے گزر جائے گا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا مولا آپ نے تو فرمایا آپ کی دادی پردے میں آنے والی، تو پھر کیوں اللہ حکم دے گا نگاہیں جھکا لو؟ پیش کروں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں برداشت نہیں کرتی، سادات غیر سادات۔ تو مولا ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے کہ میری دادی ایسی حالت میں آ گئی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، پردے میں ہوگی لیکن ایسی حالت میں ہوگی۔ اب چھٹے امام سے چوتھے امام سے پوچھ لیں، میں ایک روایت پیش کر دوں، میں چھٹے امام کی روایت مکمل کروں گا۔ تو نور الثقلین میں ہوا، بہت سی کتابوں میں ہے، بڑے بڑے علماء مراجعوں نے لکھی ہے، اس روایت کو لکھا ہے اور مستند قرار دیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب روز قیامت میرے جب رسول خدا سوال کریں گے، جناب امیر سے کہے یا علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیں گے؟ تو چوتھے امام کہتے ہیں میری دادی ایک مرتبہ کہیں گی یا ابا الحسن، مولا علی سے کہیں گی یا ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے دو بازو۔ اب سمجھ میں آیا یہ امت کیوں برداشت نہیں کر پائے؟ بیوی ایسے مصائب میں آئے گی جو دیکھے گا درد ہے، وہ روئے گا، کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں میں بازو ہو، شاید کسی کا کرتا ہو، کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو۔ حضرت عمر آئے میں روایت مکمل کر دوں، میں نے وعدہ کیا تھا چھٹے امام کی روایت پوری سناؤں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت، میں اتنی طویل مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت سنیں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب میری دادی تشریف لائیں گی اللہ کہے گا سب نظریں جھکا لو، تو انبیاء نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے، جناب سیدہ آئیں گی، تو عرش سے آواز آئے گی فاطمہ آج آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ خود اللہ کہے گا فاطمہ جو مانگے گی میں عطا کروں گا۔ تو ایک مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی ایک مرتبہ بلند آواز سے رونا شروع کرے گی اور رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک پردے پہ جیسے سکرین لگاتے ہیں نا، امام نے کہا ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گا۔ پوچھا کسی نے مولا شہادت کیا نظر آئے گا؟ تو مولا کے آنسو بہنے لگے گا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے گا اور دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئے گا۔ عجیب و غریب روایت ہے، اتنی بڑی مصائب کی روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک کے جگر کے ٹکڑے سکرین پہ نظر آئیں گے، ایک پردے پہ دوسرے کے کٹی ہوئی رگیں کا بس دیکھیں گی بی بی بلند آواز سے روئیں گے۔ اب میں تو دیکھے گا، جانتے بی بی کیا فرمائیں گی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا، میں نے بڑی محبتوں سے دونوں بیٹوں کو پالا، پروردگارا میرے دونوں بیٹوں کو کیسے مارا گیا؟ مرتبہ خالق خود کہے گا فاطمہ جو مانگے گی عطا کرو، فاطمہ جو آپ کہیں گی آج سب آپ کا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی رو کے کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک میرے بیٹوں کے رونے والے جنت میں نہ چلے جائے، جب تک ایک ایک رونے والا گریہ کر کر کے لگے بی بی میں بھی روتا تھا، بی بی میں بھی روتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک ہی تو امید ہے، کوئی کتنا بھی گنہگار ہو گئے پروردگارا میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسن حسین علیہ السلام کے مصائب پہ روتا ہوں، پروردگارا
تعالیٰ میرے گناہوں کو نہ دے، مجھے جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب ہوئی، دو منٹ کی زحمت دوں گا کہ روز قیامت بی بی کیا لے کے آئے گی؟ جناب عباس کے دو بازو، بہت بزرگ عالم کا جملہ ہے، مرحوم ہو چکے ہیں، پیش کر رہا ہوں، مسائل کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو بازو پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ اور کسی نے پوچھا نہ کہ اگر کافی نہ ہوئے تو کہا علی اصغر کا کرتا ہے، کہا حضرت علی اصغر کا چھوٹا سا کرتا۔ ایک مرتبہ سوال کریں گے، جملہ پیش کرنا مجھے معاف کر دے گا اگر برداشت نہ کر سکے، اگر دیکھ سکے سب میں تب دیکھے گا۔ آغا سیستانی کے وکیل کا جملہ ہے، ممبر سے انہوں نے پڑھا، میں ان سے پیش کر رہا ہوں کہ روز قیامت جناب صاحب زمان کا جب ظہور ہوگا، عاشورے کے دن ظہور ہوگا، مکے سے ظہور کریں گے، پہلے مدینے جائیں گے، مدینے سے سب سے پہلے کربلا جائیں گے۔ یہ تو روایت میں نے خود بھی پڑھا ہے، مولا سب سے پہلے کربلا آئے گا، پہلے مشہد نہیں جائیں گے، پہلے قم نہیں جائیں گے، پہلے نجف نہیں جائیں گے، چہلم کے دن ہوں گے، اور کوئی کہہ رہا ہوگا میں حسین کا مزار ڈھاؤں گا، کوئی ملعون یہ نعرہ لگائے گا، سفیانی امام زمانہ کہیں گے نہیں میں پہنچ رہا ہوں، چہلم پہ آئیں گے کربلا۔ تو اب روایت وہ انہوں نے روایت جو پیش کی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا پہنچیں گے، صاحب الزمان بعد امام پہنچیں گے کہاں کربلا، تو ایک مرتبہ حرم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، مجمع امام کے لیے راستہ بنا ہے، امام حرم میں آئیں گے، خود بخود زری کے دروازے کھل جائیں گے، بار میں امام کے لیے مولا حسین کی زری کے دروازے کھلیں گے، جب زری کے دروازے کھلیں گے مولا زری کے اندر تشریف لے جائیں گے، اور روتے ہوئے ننگے پاؤں ننگے سر ہاتھ اٹھائیں گے، پروردگارا میں صبح شام روؤں گا، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے بدل دموع دمع تمہیں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ سب میرے طرف دیکھئے گا، اب ان کا جملہ کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ امام زمانہ امام حسین کی قبر کے اندر ڈالیں گے، قبر کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں اور رو کے کہیں گے رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا بس بھائی آئے ذرا میرے ساتھ چلیے، بی بی آپ کے دونوں بیٹے مظلوم، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، پیش کروں، ایک کے لاشے میں تھی، ایک کا لاشا تیروں میں، دونوں بیٹے بی بی کے مظلوم ہیں، اور جانتے ہیں بی بی کی اسی لئے جناب زینب اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ثانیہ زہرا، دوسری زہرا، جانتے کیوں؟ دونوں لاشوں پہ جناب زینب موجود، ہاتھوں کو بنا کر کے میجر لیجئے، دونوں کے لاشوں پہ جناب زینب موجود، روایات میں ہے ایک لاشے سے تیر نکال دی جاتی ہے اور رو رو کے کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کے حسن کا لاش ہے، بیوی کو بڑی محبت تھی دونوں بیٹوں سے، ایک کے لاشے سے تیر نکالے، لیکن جب دوسرے کی باری آئی نا تو چوتھے ماں کے لیے تیر نہیں نکال سکتے، اب مولا کیوں کہ میری پھپھی کے ہاتھ وہاں کھڑے ہو کے رو رو کے کہتی تھی اماں ذرا آنکھیں دیکھیے آپ کے حسین کا لاشا زمین پہ پڑا، اور پھر ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا بوسہ دینا چاہا، چومنا چاہتی تھی، چوتھے ماں فرماتے ہیں کہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی، زخموں سے خالی، جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی، میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد دیکھا کہیں جگہ نہیں، پھر مولا بوسہ دیا کہ میری پھپھی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور لوگ نے کہا اماں میں نے بوسہ دیا، اماں آپ کی وسیعت ہے،
زینب میری طرف سے بوسہ دیتے اور میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیا اور پھر رو کے کہا واہ محمد. بیوی جب بھی دیکھتی ہے نا کوئی ضربت چلاتا ہے تو اپنے نانا کو یاد کرتی ہے. میں ایک جملہ رو کے کہہ رہا ہوں، پڑھوں یا نہ پڑھوں، وقت تمام ہو چکا ہے لیکن یہ واسطہ دے دوں. جب جناب زینب زیادہ تڑپتی تھی، زیادہ روتی تھی تو بار بار نانوں کو بلاتی. جب مسائل زیادہ آتے، کوئی تازیانہ مارتا تو بابا کو بلاتا، اور جب کوئی پتھر مارتا تو مولا عباس کو. پروردگارا آستہ اس بیٹی کی وجہ ہو گیا. آج جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کیا سب کی دعائیں کو سجا فرما. میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی مومن کہنا میں بہت پریشان ہوں تو اس سے کہنا جناب زینب کا واسطہ، خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں. ایک اور جملہ امام زمانہ کا ملا، یہ کسی بہت بڑے بزرگ عالم کا ملا. کہا کہ امام زمانہ نے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگی میری پھوپھی زینب کا واسطہ، اللہ میری پھوپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بی بی بڑی مظلومہ ہے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا، واسطہ جناب زینب کو بنا تھا، کسی کی دعا رد نہ فرما. بانی مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بہت سے لوگوں نے روزگار کے لیے کہا ہے، پروردگار واسطہ جناب زینب کی غربت کا، ان کی اسیری کا واسطہ، سب کے روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بہت سے مومنین اسیر ہیں، مختلف ملکوں میں، زندانوں میں، پروردگار سب کو رہائی کی خبر